کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی کوششیں بے نتیجہ جا رہی ہیں اور آپ کے الفاظ بے اثر ہیں؟ کیا وہ بیج جو آپ بوتے ہیں کبھی زرخیز زمین میں اگتے ہیں؟ لبنان کے قدیم شہر بلبک کی ایک عظیم مسجد کے اندر ایک مشہور فارسی بزرگ سعدی اسی سوال کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کی کہانی ہمارے اندر امید کا ایک بیج بو سکتی ہے۔ سعدی جو الفاظ اور شاعری کے ماہر تھے، ایک وسیع ہجوم کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کا دل ایک گہری آیت کو بیان کرنے کے لیے بے چین تھا۔ انہوں نے وہ آیت پڑھی، ہم اس سے اس کی شعر سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، انہوں نے مجمع میں بے جان نظریں اور بے حسی کے آثار دیکھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے الفاظ ایک سنسان کمرے میں گونج کر رہ گئے ہوں۔ سعدی کا دل غم سے بھر گیا۔ کیا ان کا پیغام ضائع ہو گیا؟ کیا انہیں اپنی تقریر ترک کر دینی چاہیے؟ کیا ان کی ساری کوششیں رائیگاں چلی گئی؟ پھر ایک نرم سرگوشی نے انہیں آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ ایک اکیلا مسافر جو وہاں سے گزر رہا تھا رکا۔ جیسے ہی اس نے سعدی کے الفاظ سنے، اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ ہجوم میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب وہ بھی سننے لگے اور محسوس کرنے لگے۔ سعدی کے دل پر ایک کڑوی مگر میٹھی حقیقت آشکار ہوئی۔ دور کا مسافر جو علم کی پیاس میں تھا، وہ سعدی کے الفاظ سے سیراب ہو گیا، لیکن جو لوگ قریب تھے، جن کے دل بند تھے، وہ اپنی جگہ پر بدستور بے اثر رہے۔ اس لمحے میں سعدی نے سمجھا، الفاظ چاہے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، انہیں سرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بند دل بنجر مٹی کی طرح ہوتا ہے، لیکن مایوس نہ ہو، کیونکہ بے آب و گیا صحرا میں بھی ایک بیج کھل سکتا ہے۔ آپ کی کوشش کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو بیج آپ آج بوئیں گے، وہ کل کسی کے دل میں پھول بن سکتا ہے، جب وہ دل اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، سب سے عظیم تقریریں ہمیشہ کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنی جاتی ہیں۔ بیج بوتے رہتے ہیں، ایک دن آپ کے الفاظ کسی روح کی گہرائیوں میں پہنچ کر ایک سوکھی زمین کو زندہ کر دیں گے، کیونکہ وہ نظر نہ آنے والا بیج جو ایمان اور صبر سے پلتا ہے، ایک دن بھرپور فصل کا وعدہ رکھتا ہے۔